بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق علیہ۔ نخبۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 14، جسے کتاب کے مرتب مولانا سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے پیش نظر لائے ہیں۔ اس حدیث سے مطلقاً ہر قسم کی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ جس انسان نے بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی قرأت نہیں کی، اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس، صلاۃ لفظ چونکہ نکرہ ہے، عربی گرامر کی روح سے جب نکرہ پر لا آ جائے تو اس میں عموم ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی نماز بھی نہیں لمن، اس شخص کی لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھی بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ۔ جس نماز کو انسان نماز کہتا ہے، مختصر انداز میں جس نماز کو، جس عبادت کو انسان نماز کہتا ہے، مسلمان قطع نظر کسی بھی سوچ اور فکر کا حامل ہے، جو مسلمان جس عمل کو نماز کہتا ہے، فرض، سنت، نفل، عیدین، جنازہ، استسقاء اور گرہن کی نماز، جس کو نماز کا لفظ دیا جائے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا صلاۃ، وہ نماز نہیں جس کے اندر نماز پڑھنے والے نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ پھر مزید اس کے اندر اس اعتبار سے وسعت بھی ہے کہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں، کیونکہ من ہر شخص کو شامل ہے، عام ہے، وہ جس بھی کیفیت میں ہو، اکیلا ہو، مقتدی ہو، نماز کے اندر باجماعت نماز پڑھنے والا ہو، یا خود جماعت کروانے والا ہو، تینوں صورتوں میں
من عام ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، جس حالت اور کیفیت میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے یا جماعت کرواتا ہے یا جماعت کے اندر بطور مقتدی ماموم کی حیثیت سے نماز پڑھتا ہے، تینوں کو شامل ہے کہ اس انسان کی وہ نماز نہیں جس نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا مفہوم ایک دوسری مفصل حدیث کے اندر اس انداز میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ غیر تمام، وہ نماز ناتمام ہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہو جو نماز پڑھی نہیں، جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس ام القرآن نہیں پڑھی، اس کی وہ نماز ہی نہیں، ناقص ہے، وہ تمام نہیں، تو ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسک، کہ تم اس کو اپنے دل میں پڑھو، یعنی اونچی آواز سے نہیں، پڑھو ضرور۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی بن گئی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا، جو وہ مانگتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ جب یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے قسمت الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان، اور آگے نماز سے مراد کیا لیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ مشکات کی شرح مرآۃ المفاتی مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں المراد بالصلاۃ ہنا الفاتحہ، یہاں الصلاۃ سے مراد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے قسمت الصلاۃ، تو مطلب کیا ہے؟ قسمت الفاتحہ، کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سمیت بذالک، یعنی فاتحہ کو صلاۃ کا نام جو دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے لأنہا لا تصح الا بہا، کیونکہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر صحیح ہے ہی نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ کا وقوف ہے، حالانکہ حج کے اندر اور بھی تو باقی چیزیں، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ الحج عرفہ، کیونکہ وقوف عرفہ کے بغیر حج ہے ہی نہیں۔ وقوف عرفہ،
عرفات کے میدان میں تھوڑا سا وقت کھڑے ہو جانا، ٹھہر جانا، وہاں ہوا آنا یہ حج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سرے سے انسان عرفات میں جائے ہی نہیں، باقی سارے ارکان کر لے تو اس کا حج ہی نہیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو حج کہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا ہے۔ تو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا یہ واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ جو انسان نماز کے اندر کوئی بھی وہ امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، جو نماز فرض ہو، نفل ہو، جون سی نماز ہو، اگر وہ اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نماز نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عموماً یہ بات آپ جس سے بھی کریں گے وہ آگے سے یہی کہے گا، دیکھو جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش رہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یہ آیت اتری ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے زیادہ اس آیت کے مطلب اور مفہوم کو وہ جانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ نے اس کے باوجود سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا۔ اگر یہ بات ہوتی، آپ عربی کو بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بیان کر کے یہ واضح کر دی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر سکتے تھے، اور آپ یعنی وہ الفاظ ذکر فرماتے کہ جس کے اندر یہ اشکال ختم ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے عموم کو حدیث نے خاص کر دیا کہ ہاں جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ تو امام صرف سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، امام نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید اور بھی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس عموم سے سورۃ فاتحہ کو خاص کیا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تم نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے، باقی جب وہ قرات کرے گا تو خاموشی سے سننا۔ یہ واضح اور یہ اصول موجود ہیں، یعنی اصول کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات کہ قرآن مجید کی یہ آیت کا جو نزول ہے، سبب ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بات تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، اس کا جواب نازل ہوا۔ انہوں نے کیا کہا سورۃ حامیم السجدہ میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم اس قرآن مجید کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے انہوں نے باتیں کی اسی طرح کا جواب ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو، فاستمعوا، سنو۔ انہوں نے کیا کہا، والغوا فیہ، شور کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرو، تاکہ یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھے اور سننے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ والغوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وانصتوا، تم نے شور نہیں کرنا۔ ادھر کیا انہوں نے کہا، لعلکم تغلبون، شاید تمہارے شور کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم سنو گے، خاموشی سے سنو گے تو کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن سنو، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کی ڈکشنریز، عربی سے عربی، عربی سے اردو، عربی سے انگلش، کسی کو بھی اٹھا لیجیے،
اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لفظ انصات کا کسی بھی عربی سے عربی ڈکشنری میں جو اتھینٹک اب تک پائی گئی ہیں، کسی بھی ڈکشنری کے اندر، لغت کی کتاب کے اندر عدم قرات نہیں ہے کہ لا تقرأ۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ پڑھو؟ اگر تو یہ مطلب ہوتا انصات کا مطلب کہ تم نے لا تقرأ نہیں پڑھنا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھتے ہم۔ انصات کا مطلب آواز نہیں نکالنی، انصات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں، قرات نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے سورۃ الفاتحہ جس نے نہ پڑھی، لم یقرأ کے الفاظ ہے، نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ جس نے اونچی آواز میں نہ پڑھی یا جس نے آہستہ آواز میں نہ پڑھی، آپ نے تو مطلقاً کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں آیت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جس انسان نے قرآن مجید کو سنا اور خاموشی سے، اس پر رحم ہوگا۔ تو اگر انسان خاموش ہو تو اس کے اندر جس چیز کے پڑھنے کی اجازت ہے اس کو پڑھ سکتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی اجازت۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، جیسا کہ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ اور یہ کب آپ نے پوچھا تھا؟ یہ فجر کی نماز تھی، اونچی آواز میں قرات تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لا تفعلوا الا بام القرآن، ایسا نہ کرو سوائے ام القرآن کے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی، یعنی میرے پیچھے جو تم پڑھتے ہو ایسا نہ کرو، یعنی نہ پڑھو، لیکن الا بام القرآن، ام القرآن جو ہے وہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے تو پھر خام خواہ ہم اس پہ جھگڑا کریں کہ نہیں جی یہ لا نفی کمال کا ہے، یہ فلاں ہے اور اس میں یعنی مقتدی نہیں ہے لہٰذا اس میں، اور پھر عجیب بات ہے کہ نماز ایک طرف یہ کہنا کہ اگر امام قرات کر لے تو مقتدی کی قرات، حالانکہ وہ روایت بھی درست نہیں ہے، اور پھر اس کا مطلب بھی یہ غلط بیان کیا جاتا ہے کہ جس کا امام ہو اس کی قرات اس کے لیے ہے یا اس کے پیچھے والوں کے لیے، تو وہ روایت بھی درست نہیں۔ اگر ٹھیک مان بھی دیا جائے تو پھر بھی اس کا مفہوم یہ بنتا ہی نہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی چلو مان لیا، اس سے مراد اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا، اکیلا وہ اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے مراد امام ہے، اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مان لیتے ہیں۔ مقتدی کے لیے یہ نہیں چسپاں ہوتا۔ تو بھائی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہ نماز ہے، تو اگر امام نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو پھر اس نماز کا کیا بنے گا؟ جو لوگ نماز کے اندر مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا لازمی نہیں سمجھتے، وہ ان کا ہی امام جب جنازہ پڑھائے گا تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک اور پھر اپنی طرف سے الفاظ ایک بڑھا کر وہ جل ثناؤک، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ زیادہ کر کے اس ولا الہ غیرک، بس یہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہی نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلق حدیث اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے اندر انہوں نے سورۃ فاتحہ کو اونچی آواز سے پڑھا اور ساتھ یہ فرما دیا میں نے یہ سارا اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو تعلموا انہا سنت، یہ سنت ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ہر نماز کے اندر
سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس حدیث میں بڑی واضح وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ والی کہ جس شخص نے بھی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی وہ نماز نہیں ہے۔ یہ راوی جو حدیث ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصاری خزرجی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار نے عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ میں بیعت کی تھی تو یہ دونوں میں شامل تھے، جنگ بدر اور باقی سارے جنگوں میں شریک رہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا، ہم اس میں بھی رہے، فلسطین چلے گئے، بیت المقدس میں یہ وہاں رہے، اور پھر اسی طرح 72 سال یعنی 72 سال کی عمر میں یہ سن 34 ہجری کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، خوبصورت تھے، بڑے یعنی وجاہت والے تھے۔ ان کی جو روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں وہ 181 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جن میں 6 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اور صرف مسلم میں، بخاری اور مسلم میں صرف 2 روایات ہیں جو ان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے نقل کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔